الله الذي ليس معه إله يخشى ولا رب يرجى ولا حاجب يرشى ولا وزير يؤتى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے بیٹھ، لوگوں کو پھر دیکھنے میں دقت ہوتی. آپ پیچھے بیٹھ، پیچھے بیٹھ بزرگ، تھوڑا پیچھے بیٹھ، آپ پیچھے بیٹھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء. میرے بندو بتاؤ تو صحیح، خود بخود پیدا ہو گئے ہو اتفاقاً؟ ام ہم الخالقون. دوسرا سوال، یا تم اپنے خالق خود ہو؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض. کیا یہ زمین، یہ آسمان تم نے بنایا ہے؟ یہ فرش تم سے بچھا، چھت تم نے تانی، ہواؤں کو تم نے چلایا، چاند تاروں کو گردش تم نے دی؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء. اتفاقاً آ گئے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ہم اپنے خالق خود ہیں، تو پھر اللہ آپ کو چھٹی دیتا ہے، جاؤ جیسے مرضی زندگی گزارو، جھوٹ سچ برابر، نکاح زنا برابر، گانا قرآن برابر، حلال حرام برابر، پھر بے پردگی اور باپردگی برابر، پھر آوارگی اور بندگی برابر. جاؤ مزے کرو. لیکن تمہیں ثابت کرنا پڑے گا ام خلقوا من غیر شیء، کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے. لیکن عقل کہتی ہے ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد. مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. یہ عقل کی پکار ہے، جس کو اقبال نے کہا کوئی چیز اپنے آپ کبھی بنی. اس کائنات کے بارے میں 3 نظریے ہیں اسلام سے ہٹ کر، 2 پرانے ایک نیا. انتہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، آپ ہی بن گیا ہے، لہذا جاؤ بھائی جو مرضی کرو، جو جی میں آتا ہے کرتے جاؤ. کوئی اس میں مرا ہے تو کچھ دنیاوی اللہ تعالیٰ نے علوم کھولے اور یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، ابتدا ہے، ابتدا ہے، نہ شروع سے ہے نہ آخر تک رہے گا. اس کائنات کی ایک ابتدا ہے. کہاں سے ہے، کس نے کی؟ تو یہ نظریہ سامنے آیا کہ اتفاقاً ہو گئی. 1809 میں ڈارون پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا اتفاقاً ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا. اس نظریے میں بھی کوئی زندگی کا مقصد اور منزل کوئی نہیں ہے، جیسے مرضی زندگی گزارو. یہ خود بخود ہو گیا. پانی کے کناروں پر زندگی کی کسی طرح ابتدا ہوئی، وہ ارتقائی مراحل طے کرتے 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 یہ انسان بنا، یہ درخت بنے، یہ ہوا بنی، یہ فضا بنی، یہ رنگ بنے، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ آبشاریں، یہ ندیاں، یہ نالے.
اپنے آپ ہوتا چلا گیا، اتفاقاً ہو گیا۔ پھر جب مزید آگے دنیا نے ترقی کی، انسانی علم آگے بڑھا، تو 1929 میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیل رہی۔ ایڈون ہبل ایک سائنسدان تھا کیلیفورنیا کا، اس نے اس کو ثابت کیا کہ یہ کائنات بڑے منظم طریقے سے حرکت میں ہے، اور ان کے فاصلے نپے ہوئے، ان کی حرکت اور ان کے فاصلے، ان کی گردش ایسے ناپ تول کے ساتھ ہے، یہ زمین 1 سیکنڈ کے بعد، ہر سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہو جاتی ہے۔ ملی میٹر کتنا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ زمین 2.8 کی بجائے 3.1 ملی میٹر دور ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا۔ مائکرو میٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے نہیں دکھائی دیتا، وہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ یا وہ 2.5 ہو جائے، یعنی 3 مائکرو میٹر کم ہو جائے۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ زمین گیند ہے۔ 24,000 کلومیٹر کی چوڑائی میں چلنے والا ایک سیارہ، وہ ہر سیکنڈ کے بعد کتنے طاقتور اندازے کے ساتھ صرف 2.8 ملی میٹر دور ہوتا ہے۔ 3 کا اگر فرق پڑ جائے، 3 میل نہیں، 3 فرلانگ، 3 گز، 3 فٹ، 3 انچ، 3 سینٹی میٹر، 3 ملی میٹر نہیں، 3 مائکرو میٹر اگر یہ بڑھ جائے، روزانہ بڑھنا شروع کرے، تو چند ہفتوں میں کائنات برف خانہ بن کے ساری زندگی جام ہو کے، یخ بستہ ہو کے موت کی وادی میں چلی جائے گی۔ اگر یہ 3 مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے، اس کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے، تو چند ہفتوں کے بعد یہ ساری کائنات یہ آگ کا تندور بن کے، اس کی بھٹی میں انسان اپنی ہڈیوں میں خود آگ لگتی دیکھیں گے، اور بغیر کسی آگ لگانے والے کے یہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اتنا طاقتور نظام یہ چل رہا ہے، تو یہ جستجو ہوئی کوئی چلانے والا ہے، یہ کام اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ پھر 1948 میں یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے، پہلے جمع تھی پھر پھٹی، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ رتق اور فتق، رتق ہوتا ہے کسی چند چیزوں کو یوں ملانا کہ ہر ایک کی ذاتی شناخت ختم ہو جائے۔ سالن پکایا، مرچ، نمک، گھی، مسالہ، ہلدی اور ٹماٹر اور ادرک سب ایک ہو گئے، اب اس کی کوئی الگ شناخت باقی نہیں رہی، تو یہ رتق ہو گیا۔ اور فتق کیا ہے؟ پھر ان کو ایسے پھاڑو کہ ہلدی الگ اور ٹماٹر الگ اور ادرک الگ اور گھی الگ اور نمک الگ اور مرچ الگ، مسالہ الگ، پانی الگ، یہ کون کر سکتا ہے اب؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب؟ تو 1948 میں یہ بات دیکھی گئی، یہ ثبوت تک پہنچی گئی، دھماکہ ہوا۔ لہذا چونکہ اللہ کا تصور سامنے نہیں تھا، تو بعضوں نے کہا اتفاقاً ہوا، لیکن ایک سائنسدان آسٹریلیا کا ہے، اس نے یہ بات تجربات کی روشنی میں بتلائی کہ یہ بتاؤ، آپ بھی سوچو، کبھی کوئی دھماکہ ایسا عقل مند ہوا کہ ادھر حضروں کے کالج کے گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا اور سارا مجمع ہوا میں اڑتا ہوا اپنی موٹروں میں جا کے فٹ ہو گیا، سائیکلوں پہ جا کے فٹ ہو گیا اور ویگنوں میں جا کے فٹ ہو گیا، اپنے گھروں کو چل پڑا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہاں دھماکہ ہو اور ہر آدمی بڑے آرام سے اڑتا ہوا جا کے اپنی سواری پہ فٹ ہو جائے اور سواری پھر اپنے آپ ہی گھر کو چل پڑے؟ اس بات کو کون دیوانہ مانے گا؟ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، ساری گندم اڑتی ہوئی جا کے بوریوں میں فٹ ہو گئی، کون پاگل اس کو مانے گا؟ کون دیوانہ؟ نرسری میں دھماکہ ہوا، سارے چھوٹے چھوٹے پودے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اور باغ میں جا کے فٹ ہو کے باغ لگ گیا، چل میرا بھائی وہ باغ بڑھنا شروع ہو گیا۔ کوئی ہے دیوانہ جو اس کو مانے؟ تو وہ یوں کہتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو مادے میں ایک رفتار پیدا ہوئی، دوسری کشش پیدا ہوئی۔ اس رفتار اور کشش میں اگر
تھوڑا سا بھی فرق پڑ جاتا تو یہ کائنات پھر تباہ ہو جاتی، رفتار زیادہ ہوتی تو کائنات گم ہو جاتی، اور اگر کشش زیادہ ہوتی تو کائنات سمٹ کے پھر فنا ہو جاتی۔ کتنی دیر کا فرق پڑتا؟ اس نے فرضی ویسے 1 سیکنڈ کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ 1 سیکنڈ 1000 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، فنا۔ تو وہ یوں کہتا ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، اس 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر دھماکے کے وقت میں مادے کی رفتار تیز ہو جاتی تو یہ گم ہو کے ختم ہو جاتا، اگر کشش کی طاقت تیز ہو جاتی تو یہ مادہ سمٹ کے پھر دوبارہ فنا کی وادی میں گم ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کون پاگل دیوانہ ہے جو کہتا ہے یہ خود ہو گیا، یہ خود ہو گیا، یہ خود ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ پھر بات قرآن پہ آ گئی۔ اب ام خلقوا من غیر شیء، بولو آپ ہی بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، بولو اپنے خالق خود ہو؟ تو یہاں تو اب سائنس کا علم بھی یہاں پہنچ چکا ہے کہ نہیں، ناممکن ہے یہ جہان خود بخود بن جائے، ناممکن ہے یہ تناسب، یہ ترتیب، یہ خود بخود ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سورج ایک وقت میں جو 1 سیکنڈ میں دھماکہ ہوتا ہے، سورج میں 1 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 1 سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 1 سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن میں تبدیل ہوتی 1 سیکنڈ میں، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ دھماکہ کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ اگر زمین پہ 50 کروڑ ایٹم بم اکٹھے پھٹیں تو اس میں سے جتنی آگ نکلتی ہے اتنی آگ سورج 1 سیکنڈ میں روزانہ پھینک رہا ہے، اور پچھلے کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے۔ ناگاساکی ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا اس کا ٹیمپریچر صرف 6000 سینٹی گریڈ تک گیا تھا، اور 2,30,000 آدمی چند منٹ میں لقمہ اجل ہو کر اور تباہ و برباد، اور آج تک اس کی تابکاری کے اثرات سے وہ جگہ پاک نہ ہو سکی۔ 50 کروڑ ایٹم بم پھٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور وہ تو ایٹم بم بھی چھوٹا سا تھا، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں سے جو اللہ آگ نکلتی ہے اس آگ کا صرف 1 حصہ زمین پہ اتارتا ہے اور باقی 20 کروڑ 99 لاکھ 99,999 حصوں کو فضا میں ختم کر دیتا ہے۔ 20 کروڑ میں سے 1 حصہ زمین پہ آتا ہے، جس سے حضروں میں گرمی آئی ہوئی ہے، پسینے بہ رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں۔ اگر 2/20 کروڑ ہو جائے، 2/20 کروڑ ہو جائے تو ہماری بوٹیوں پر، ہمارے ہڈیوں پر ہماری بوٹیاں خود بخود وہ گوشت کی طرح گلنے لگے اور ابلنے لگے اور پکنے لگے۔ تو یہ کون ہے جس نے اتنا طاقتور نظام بنایا ہوا ہے کہ ذرہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ 21% فضا میں آکسیجن ہے اور 78% اس میں نائٹروجن ہے، اور 77% اس میں نائٹروجن ہے، 1% اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، باقی 1% باقی گیسیں ہیں۔ آکسیجن اگر 21% سے 22% ہو جائے تو دنیا میں آتش زدگی کے واقعات 70 گنا بڑھ جائیں، 70 گنا، 70% آگ لگنے کے واقعات بڑھ جائیں۔ اور اگر یہ 21 سے صرف 25% ہو، صرف 25%، 4% زیادہ ہو جائے تو صرف قطب شمالی اور قطب جنوبی کے برفوں میں جو درخت کھڑے ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی سارا کیا حضرو، کیا مزرو، کیا ہند، کیا سندھ، کیا ایران، کیا توران، اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھے گی اور کوئی زندہ نہ رہ سکے گا۔ یہ 21 پر گیج کو قابو کر کے، وہ لیور کو دبا کر اور وہ سلنڈر کو پکڑ کے، کبھی کوئی فرشتہ نظر آیا؟ اتنی بڑی فضا میں کون ہے جس نے سلنڈر کو، جس نے گیج کو، جس نے لیور کو 21 پہ جو فٹ کیا
آج 15 ارب سال دنیا کی عمر ہے، کوئی 21 کا 21.5 تو دیکھتا، کبھی کوئی 22 تو دیکھتا، کبھی کوئی 20 اور 19 تو دیکھتا۔ یہ کون ہے یہاں آ کے عقل سر پکڑ کے بیٹھی ہے، انسانیت تھکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے تو صحیح، ہے تو صحیح، ہے تو صحیح۔ جن کے پاس جواب ہے، اگر وہ صحیح مسلمان ہوتے تو آج ساری کائنات نظریاتی طور پر تسلیم کر چکی ہے۔ کوئی ہے، کاش ہم جا کے ان کو بتاتے کہ وہ اللہ ہے۔ ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں، کمائی سے فرصت نہیں، ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہوئے، ورنہ میرے رب کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام پھیلانے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ ساری دنیا نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے، مادیت دم توڑ رہی ہے، اشتراکیت مر چکی ہے، اور سائنس اپنی آپ میں کہہ رہی ہے کوئی خالق ہے، تلاش کرو بھائی، کوئی خالق ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وہم عن الآخرة ہم غافلون لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور۔ اس لیے یہ رکاوٹیں، دل اندھے، آنکھیں روشن، آخرت نظر نہیں آ سکتی، اللہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک آنکھوں کے سامنے ہے، جنت اور دوزخ سامنے نہیں، یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ دل اندھے ہیں، دل ویران ہیں، لہذا اب موقع ہے کہ ہم میدان میں آئیں کہ ہمارے پاس تو 14 صدی پہلے سے خبر آئی ہوئی ہے، ان ربکم اللہ، اس کائنات کا میرا آپ کا رب اللہ ہے۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے، پھر کیا ہوئی؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ، پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ہمارے پاس شواہد، ٹھوس علم، پڑھائے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ آج وقت ہے دنیا کو اللہ سے جوڑنے کا۔ 18ویں صدی سائنس کی صدی ہے، جب سائنس نے آنکھیں کھولی، سائنسدان پکار اٹھے کسی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، کسی جنت کی ضرورت نہیں، ہم نے کائنات کے بھید دریافت کر لیے، اس کی طاقتوں کو پکڑنے کا طریقہ، ہم نے ہواؤں پہ کمند ڈال دی، ہم نے برق اور بھاپ کو قید کر لیا۔ اب وقت اور کائنات اور یہ اور وہ سب ہماری مٹھی میں ہے، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ 100 سال کے بعد بھٹکے ہوئے راہی کی طرح جو چل 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 پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گرد آلود ہوتا ہے اور کوئی منزل دور تک نظر نہیں آتی، صحرا کے ٹیلوں میں بھٹکا ہوا، پہاڑی سلسلوں میں گم ہوا مسافر جیسے تھک ہار کے گرتا ہے، کہتا میں ہار گیا، مجھے راہ نہیں مل رہا۔ آج 100 برس کے بعد سائنس والے اور سائنس تھک ہار کے کہہ رہی ہم دنیا کو جنت نہیں بنا سکے، ہم تو اس کو پہلے سے زیادہ جہنم میں تبدیل کر چکے۔ لاؤ بھائی کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی منزل بتاؤ، کوئی پتہ بتاؤ۔ یہاں اللہ کا محبوب آیا، یہاں اللہ خود آیا، اس نے خبر دی واللہ خلقکم، اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من تراب، پھر ثم من نطفۃ، پھر اس کو علقہ، پھر مضغہ، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر کھال، پھر روح، پھر یہ حسن، پھر یہ شکل، پھر یہ جمال، پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر کوئی جلدی کیوں مر جاتا ہے، کوئی دیر سے کیوں مرتا ہے؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير منكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ یہ اوپر ہے کاتب تقدیر جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے، موت کے فیصلے سناتا ہے، عزت اور ذلت کے نظام چلاتا ہے، بلندی اور پستی کے فیصلے کرتا ہے، شرق اور غرب پہ راج کرتا ہے، شمال و جنوب پہ حکومت کرتا ہے، عرش سے فرش تک اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، ثرا سے ثریا تک تن تنہا نظام کو سنبھالتا ہے، تاروں پر، چاند پر، سورج پر، سیاروں پر، دن پر، رات پر، ہوا پر، خلا پر، فضا پر
آبی پر، ناری پر، نوری پر، خلائی پر، خاکی پر، سب پر تنے تنہا اللہ ہی ہے جو حکومت کرتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو پیغام سنانا تھا، ہم ہی بھول گئے تو اوروں کو کیا سناتے۔ ان ربکم اللہ، رب اللہ کہاں سے بنایا؟ من تراب، مٹی، ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، پھر ایک مرد بن گیا، ایک عورت بن گئی، ایک لڑکا بن گیا، ایک لڑکی بن گئی۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر قبیلے کیسے؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی پشتو، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی مکرانی، کوئی بروہی، کوئی بلوچی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام۔ من آیاتہ، کیا تمہیں اب بھی نہیں نظر آیا؟ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا؟ زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، یہ پست ہوئی، وہ بالا ہوئی، رات کالی ہوئی، دن روشن ہوا، تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہو کر تم کوئی پنجابی بولا، کوئی اردو بولا، کوئی ہندی بولا، کوئی سندھی بولا، کوئی سنسکرت بولا، کوئی بروہی بولا، کوئی ہند کو بولا، کوئی بلتی بولا، کوئی گلگتی بولا، کوئی چلاسی بولا، کوئی انگریزی بولا، کوئی فرانسیسی بولا، تمہیں اب بھی نظر نہیں آیا؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ الگ، تمہاری زبانیں الگ، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، واختلاف اللیل والنہار، رات کالی چادر اوڑھ کے آئی، دن سفید پوشاک پہن کے آیا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے سینوں کو چیر کر تم نے تجارتی راہیں بنا لی۔ کون طاقتور ذات ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو سمندر جیسی مخلوق میں سے گزرنے کی راہیں دے دیتا ہے؟ سمندر کی ایک موج ساتوں زمینوں کو نگل سکتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 29% زمین بنائی ہے، 71% پانی بنایا ہے، 71% تو سمندر کھڑے ہوئے ہیں، 29% زمین کھڑی ہوئی ہے۔ ایک موج اچھلتے ہوئے ہمالیہ پہاڑ کو بھی نکل جائے، لیکن تمہارے جہاز کراچی سے چل کے جدہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لندن کیسے پہنچ جاتے ہیں، عدن کیسے پہنچ جاتے ہیں، جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ کیسے چلے جاتے ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ سمندر میں کودنے والی مچھلیاں، یہ اچھلنے والی، یہ کھیلنے والی، یہ پھدکنے والی، یہ تمہیں کچھ نہیں بتا رہی، یہ کچھ نہیں بتا رہی۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، کہ کوئی ہے خالق اور مالک، یہ صدف میں جانے والا پانی کا قطرہ اور موتیوں میں بدل کر چمک دینے والا، یہ تمہیں کچھ نہیں بتا رہا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے قطرہ صدف کے منہ میں جا کے موتی بنا، سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا، مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنا، بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنا، ہرن کے منہ میں جا کے مشک کا نافہ بنا، ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کے وہ ریشم بنا، انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بنا، آم کی جڑوں میں جا کر وہ آم کے روپ میں نکلا، انگور کی جڑوں میں جا کر وہ انگور کی شکل میں بدلا، وہ کریلے کی جڑ میں جا کر وہ کڑوے کریلے کی شکل میں بدلا، وہ ناشپاتی کی جڑوں میں جا کر ناشپاتی کی شکل میں بدلا۔ پانی اتنا عقل مند ہو سیب نکلے گا، انسان کو لگے گا تو زندگی بنے گا، مشک کے نافے والے ہرن کو کے جائے گا تو اس کے پیٹ میں جا کے مشک بنے گا، گائے پیے گی تو دودھ بنے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے پانی برسایا، زندگی کو، تمہاری زندگیوں کو زندگی کا سامان بخشا، تمہیں زندہ کیا، زمین کو زندہ کیا۔ ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ایک سال میں 513 کھرب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اسے اللہ اوپر جے جاتا ہے، ساتھ نمک کے پھندے جاتے ہیں جو اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، ہوا ملتی ہے، ہوا کی مٹی ملتی ہے، وہ بادل کی شکل بنتی ہے، وہ قطرے بنتے ہیں، ہوا کندھا دیتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے اور وہ قطرہ وزنی ہوتا ہے، ہوا پیچھے ہٹتی ہے، اللہ بارش برسانا شروع کرتا ہے۔ 1200 میٹر کی بلندی ہوتی ہے عام طور پر بادلوں کی، 1200 میٹر کی بلندی
کے برابر اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. 558 کلومیٹر کی رفتار سے اگر بارش برستی تو نہ کوئی گھر سلامت، نہ کوئی سر سلامت، نہ کوئی پہاڑ سلامت، اور نہ کوئی سڑک سلامت، نہ کوئی فیکٹری سلامت، اور نہ کوئی بنگلہ سلامت. 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کا مطلب تھا کہ گولیوں کی برسات، گولیوں کی بوچھاڑ. گنجے تو چند بارش کے قطروں میں مرے پڑے ہوتے، بال والوں کے بال بھی اڑ جاتے اور سڑکوں میں ہول ہوتے، اور یہ بڑے بڑے 250 ممبر یہ زیر و زبر ہوتے. کون بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کہتا ہے گھٹاؤ گھٹاؤ، سپیڈ بریکر بناتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، بارش کا پانی یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا، اس کی رفتار کو بریک لگاتے 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 جب وہ حضروں کے بندے کے سر پہ گرتی ہے، دھرتی پہ گرتی ہے، چھت پہ گرتی ہے، اور وہ ممبر پر گرتی ہے، مسجد پر گرتی ہے، تو 550 کلومیٹر کی رفتار ہوا میں جذب ہو چکی ہوتی ہے. اس کے زمین پر آنے کی رفتار صرف 7-8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اب اس آیت کو سنو. انا سببنا الماء صبا. تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا. ہے کوئی ایسے برسا سکے؟ 550 کلومیٹر ہوا میں گم کر دے، 7-8 کلومیٹر کی رفتار سے برسائے. ثم شققنا الارض شقا. پھر اسے نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ علم اللہ نے دیا ہے کائنات کے انسانوں. بچھی زمین پہ غور کرو، بلند آسمان پہ غور کرو، تاروں بھری رات پہ غور کرو. پکار اٹھو گے ربنا ما خلقت هذا باطلا. چاند کا حسن دیکھو، سورج کی آگ دیکھو، مشرق کی سفیدی دیکھو، مغرب کی لالی دیکھو، شام کو پرندوں کی ڈاریں دیکھو، کوئل کا نغمہ سنو، بلبل کا گیت سنو، چڑیا کی چہک سنو، سانپ کی پھنکار سنو، عقاب کی بلند اڑان دیکھو، کرگس کی بلند اڑان دیکھو، پتنگے اور پروانے کو اڑتا دیکھو، تتلی کو پکڑ کر اس کے پر پہ چھپا ہوا پرنٹ دیکھو، ناشتے مور کا نخرہ دیکھو، حسین سینہ دیکھو، اس کے پروں پر پرنٹ دیکھو، اور سمندر کی تہ میں اتر کر حسین و جمیل مچھلیوں کو دیکھو، گلاب کو دیکھو کیسے سرخ جوڑے میں، چمیلی کو دیکھو کیسی سفید پوشاک میں، اس کی مہک دیکھ، اس کی مہک دیکھ، آم کی مٹھاس دیکھ، کریلے کی کڑواہٹ دیکھ، کیلے کا تہ بتہ لگنا دیکھ، ناریل کا بلند درخت پہ لگنا دیکھ، اس میں پانی کا بھرنا دیکھ، دودھ کا دہی میں بدلنا دیکھ، دہی کا مکھن میں بدلنا دیکھ، مکھن کا گھی میں بدلنا دیکھ، یہ سارے نظام دیکھ، آسمان سے برستی بارش دیکھ، پہاڑوں پہ برف کو گرتا دیکھ، سورج سے اسے پگھلتا دیکھ، پھر ندی اور نالوں کی شکل میں اسے چلتا دیکھ، چشموں کے جھرنے دیکھ، ان کا ابلنا دیکھ، ان کا گرنا دیکھ، پانیوں کی آبشاریں دیکھ، پانی کی روانی دیکھ، ہواؤں کی جولانی دیکھ، پہاڑوں کی سختی دیکھ، زمین کی کثافت کو دیکھ، ہوا کی لطافت کو دیکھ، اپنی آنکھوں کے بلب دیکھ، 26 کروڑ جل بجھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو ٹیلی فون دیکھ، 1 لاکھ اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں جو فوراً میری بات آپ کو سنا رہے ہیں، اپنے دل کی دھڑکن دیکھ، اپنے زبان کا بول دیکھ، اپنے جگر گردے کا نظام دیکھ، سر سے لے کر پاؤں تک رب کی کاریگری دیکھ، اور قدرت دیکھ، اور تخلیق دیکھ. یہ سب کچھ دیکھ، اب تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو مجھے کیوں بنایا ناچنے گانے کمانے کھانے؟ کیوں بنایا کس لیے؟ یہاں بھی آ کر انسانی علم چپ ہو جاتا ہے. ہے یہاں بھی میرا اللہ ہی بولا، او میرے بندے، بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا پر تو اپنا ہی پجاری بن بیٹھا. آج ایک بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد ہے، انی والجن والانس فی نبأ عظیم. وہ دیکھو یہ جن اور انسان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا اور میری ماننے کی بجائے اوروں کی مانتے ہیں. پیدا میں نے کیا اور مانتے کسی اور کی ہیں. ارزق و یشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں.
अकलहुम फी मबाजिअहिम कअन्नहुम लम यासूनी खैरी इलल इबाद नाज़िल व शर्रुहुम इलैया साइद। मेरी रहमतें इन पे रोज उतरती हैं, इनके काली रात की तरह काले गुनाह रोज मैं देखता हूं। सारा दिन मेरी नाफरमानी करके, कभी गाने सुन, कभी किसी की बेटी को देख, कभी नाच, कभी गाना, कभी सूद, कभी झूठ, कभी जिना, कभी जुआ, कभी शराब, कभी धोखा, कभी फरेब, कभी कुछ, कभी मां को, कभी बाप को, कभी भाई को, कभी किससे लड़। जो रात आती है सारे दिन के गुनाह देकर अकलहुम फी मदाजिअहिम, मैं इसको चुप करके आराम की नींद सुला देता हूं। कअन्नहुम लम यासूनी, जैसे सारा दिन मेरा कोई एक नाफरमानी का काम भी ना किया हो। और जब दिन चढ़ता है तो इसे उठा देता हूं, जब रात आती है इसे सुला देता हूं, और ऐसे सुलाता हूं जैसे कोई एक भी नाफरमानी ना की हो। हाँ, इजाजत दे हम चढ़ जाएं, मेरा अल्लाह कहता है चुप करो, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो वहदहू ला शरीक है, वो अल मलिकुल कुद्दूस है, वो अल्लाह है, वो अस्सलामुल मोमिन है, वही अल्लाह अल्लाह है, वही अल्लाह अल अजीजुल जब्बार है, अल मुतकब्बिर है, वो अल्लाह अल खालिक अल बारी है, वही अल्लाह अल मुसव्विर अल गफ्फार है, वही अल्लाह अल वहाब है, वही अल्लाह रज़्ज़ाक अल फत्ताह है, वही अल्लाह अल वहाब है, वही अल्लाह मालिक मलीक मुक़्तदिर है, वही अल्लाह हलीम गफूर शकूर है, वही अल्लाह हसीब जलील अली कबीर है, वही अल्लाह मुजीब बाइस शहीदुल हक है, वही अल्लाह वकील कवी मतीन है, वही अल्लाह हमीद मुहसी मुबदी है, वही अल्लाह मुहील मुमीत है, वही अल्लाह वाजिद और माजिद है, वही अल्लाह वाहिद और अहद है, वही अल्लाह समद और कादिर है, वही अल्लाह मुक़्तदिर मुक़द्दिम है, वही अल्लाह मुअख्खिर, वो अल्लाह अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वही मेरा अल्लाह है। वो बातिन, वो वाली, वो मुतआल, वो बर, वो तव्वाब, वो मुंतकिम, वो अफ़ू रऊफ, वो मालिकुल मुल्क, वो ज़ुल जलाल वल इकराम, अल मुक़सित अल जामि अल गनी अल मुग़नी, अल मानि अल दार अल नाफ़ि अल नूर अल हादी अल बदी अल बाक़ी अल वारिस अल रशीद अल सबूर जल्ल जलालहु। सिफात का मालिक वहदहू ला शरीक, ज़ात में अकेला, सिफात में अकेला, कुदरत में अकेला, शहनशाही में अकेला, मुल्क में अकेला, जबरूत में अकेला, हैबत में अकेला, इल्म में लामहदूद, कुदरत में लामहदूद, खजानों में लामहदूद, सुल्तानी में लामहदूद, किबरियाई में लामहदूद, अता में लामहदूद, रहमत में लामहदूद, देने में लामहदूद, पकड़ में लामहदूद, अता में लामहदूद। और देने पे आए अपने खजानों के दरवाजे खोले, सारा जग ले जाए, उसके खजानों में कतरे के बराबर कमी ना आए। पकड़ने पे आए तो इन्न बत्श रब्बिक लशदीद फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। वो पकड़े तो कोई छुड़ाए नहीं, वो छुड़ाए तो कोई पकड़े नहीं, वो दे दे तो कोई ले न सके, वो ले ले तो कोई दे न सके। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदिह इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु मन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह। मेरे भाइयों, ये अल्लाह खालिक, ये अल्लाह खालिक, ये अल्लाह जो चांद की किरणों से पैगाम देता हूँ, जो सूरज की शौं से पैगाम देता हूँ, जो चांद जो तारों की झिलमिलाहट में पैगाम पहुंचाता है मैं हूँ, जो बुलंद बाला बर्फ पोश चोटियों के बुलंद चोटियों के जरिए से पैगाम सुनाता है। तेरा रब है जो खिले फूलों के जरिए से पैगाम पहुंचाता है, चलती नदियों के जरिए से, उठते बादलों के जरिए से, घूमती हवाओं के जरिए से, माँ की छाती से दूध के चश्मों के उबलने के जरिए से, बहर बर की हुकूमत के जरिए से। ये कहता है हूँ ए हजरों वालों मैं हूँ, मेरी मान लो, मेरी मान लो, मैं अल्लाह तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारी माँ ऐसी शफीक नहीं जैसे रब शफीक है। तो मेरे भाइयों, कायनात को सवाल का जवाब न मिला, हमें जवाब मिला कि अल्लाह है, अल्लाह है। ओ भाइयों, क्यों पैदा किया? का मेरी पूजा कर लो, ओ मुझे राजी कर लो, ओ मुझे अपना बना लो। या बना आदम इन्नी लका मुहिब्बन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। और मेरे बंदे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुझे मेरी कसम तू भी तो मुझसे प्यार कर। ऐसा बादशाह कोई दुनिया में पाओगे जो राया के पीछे पीछे फिरे और उनसे मोहब्बत करे
اور ان کی خبر گیری کرے، رات کو بھی جاگے، دن کو بھی جاگے، صبح بھی جاگے، شام بھی جاگے، اکیلا آئے تو سنے، 10 آئے تو سنے، 100 آئے تو سنے، 1000 آئے تو سنے، کروڑ آئے تو سنے، ہر زبان والے آئے تو سنے۔ ہے کوئی ہے؟ نہیں، وہی اللہ۔ لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم، میرے بندو، جن و انس، انسان کٹھے ہو جاؤ، جنات کٹھے ہو جاؤ، چھوٹے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، 12 قسمیں آ جاؤ، کھڑے ہو گئے، بولو، باری باری بولنا شروع کیا تو میری باری تو 1 لاکھ سال کے بعد آئے گی۔ نہیں میرے بندو، کٹھے بولو، یا اللہ تیری زبان تو عربی، تو میں تو پنجابی میں بولوں گا۔ کب بول میرا بندہ، ہندی بول، سندھی بول، فرانسیسی بول، سنسکرت بول، اردو بول، انگریزی بول، عربی بول، فارسی بول، پنجابی بول، بلوچی بول، بروہی بول، پٹھانی بول، ہر زبان میں بول، اکٹھے بولو، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جن بھی، انسان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، گونگے بھی بولو، اپنے اشاروں سے بولو۔ تیرا رب کیسا رب ہے؟ کھرب انسان جنات اکٹھے بولیں گے، اللہ سب کی الگ الگ سن کے سمجھ جائے گا اور سب کا چاہا سب کو دے جائے گا، اور اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ آئے گی۔ اس اللہ کی پوجا کر لو۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، تبلیغ کا کام اللہ سے صلح کرنے کا کام ہے۔ بھائیو آ جاؤ، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی گزرا اللہ سے یاری لگائے ہوئے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ ارے ظالم، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے بھول گیا ہے میرا رب مجھے نہیں بھولا۔ ماں باپ اولاد کو نہیں بھولا کرتے، ہمیشہ اولادیں ماں باپ کو بھولا کرتی ہیں۔ ماں باپ نہیں دھکے دیا کرتے، اولادیں ہی ماں باپ کو دھکے دیا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، میرا اللہ میری ماں سے کروڑوں گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میری ماں مجھے کیا پیار دے گی جو میرا اللہ مجھے پیار دیتا ہے؟ میرا باپ میرے اوپر کیا سایہ کرے گا جو میرا اللہ مجھ پہ سایہ کرتا ہے؟ او میرے بھائیوں، ایسے رب کے ہم گناہگار ہو گئے، ایسے رب کے نافرمان ہو گئے، جس نے دیکھا نظریں آوارہ ہو گئیں پھر بھی چمکنے کا حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا کان گانے سننے کے عادی ہو گئے وہ پھر بھی سننے کا کانوں کو حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا زبان گالی کی عادی ہو گئی وہ پھر بھی بولنے کا حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا کہ نوجوان آوارہ ہو گئے اس نے پھر بھی جوانی کے اوپر فالج نہ گرایا اور کوڑ نہ گرایا اور طاقت کو سلب نہ کیا، اس نے دیکھا ہاتھ ظالم ہو چکے ہیں پر اس نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں، اس نے دیکھا پاؤں عیاشی کو جا رہے ہیں پر اس نے کبھی پاؤں توڑے نہیں، اس نے دیکھا محفل موسیقی ہے اس نے زمین کو پھٹنے دیا۔ ہائے میں کیسے بتاؤں، کیا بتاؤں؟ جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آتی ہے اور وہ چھن چھن سے اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے تو اگر یہ جہان جزا سزا کا ہوتا اسی وقت زمین پھٹ جاتی، گانے والے بھی دھنستے، سننے والے بھی دھنستے، یہ بینڈ باجے والے بھی دھنستے اور یہ ساؤنڈ والے بھی اسی میں دھنستے اور یہ زمین برابر ہو جاتی۔ پر میرا اللہ ہے جو کہتا اچھا کوئی نہیں میرا بندہ، کل تو توبہ کر لے ہم انتظار میں ہے، تو پرسوں توبہ کر ہم انتظار میں ہیں، تو جوانی ڈھل گئی آج توبہ کر ہم انتظار میں ہیں، تو بوڑھا ہو گیا تو توبہ کر ہم انتظار میں ہیں، تیرے دانت ٹوٹے میں نے در نہ بند کیا، تیرے کان بند ہوئے میں نے در نہ بند کیا، تیری آنکھوں نے تیرا ساتھ چھوڑا میں نے در نہ بند کیا، تیری اولاد تیری موت کی دعائیں مانگنے لگی، بڈھا مر جائے سر سے اترے پر میں اس روز بھی تیرے انتظار میں رہا، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ جوانی ڈھل گئی صحیح، چلو بڑھاپا صحیح، بڑھاپا ڈھل گیا چلو معذوری صحیح، ارے تو معذوری میں بھی کہہ دیتا نا یا اللہ میری توبہ، تو میں تجھے بے قرار ماں کی طرح آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتا، تجھے سینے سے چمٹا لیتا۔ آئے ہائے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان، لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان۔ باپ بیٹے میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، ماں بیٹے میں لڑائی، جننے والی ماں بھی ایک دن تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا، نظروں سے دور ہو جا۔
پشت سے نکلا ہوا نطفہ ہے باپ کی. باپ کہتا ہے نکل جا, میرے گھر سے نکل جا. ہاں, جہاں آ کر جذبات ٹکراتے ہیں وہاں ہر کوئی پھر اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے. ایک میرا اللہ ہی تو ہے, ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو آخری دم تک انتظار کرتا ہے. آجا آجا آجا, پناہ میرے دامن میں ملے گی. جاؤ تیرے رسے لمبے ہیں, کبھی تو لوٹ آ, کبھی تو لوٹ آ, کبھی تو لوٹ آ. کہیں چین نہ ملے گا, کہیں امن نہ ملے گا, کہیں سکون نہ ملے گا سوائے اللہ کی یاد کے, اللہ کی محبت کے, اللہ کے تعلق کے, اس کے در پہ جھک جانے کے سوا. مجھے میرے رب کی قسم, جاؤ موسیقی کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو. ارے دنیا سب سے بڑا پاکستان کا گلوکار جنید جمشید جب اپنے گانے کے عروج پر تھا 1997 میں مجھے ملا. مجھ سے کہنے لگا ایک نوجوان جن لذتوں کے خواب دیکھتا ہے, جن صورتوں مورتوں سے خوابوں میں عشق کرتا ہے, وہ مجھے زندگی میں حاصل ہیں. میرے دائیں بائیں زندگی رقص کر رہی ہے, حسن میرے دائیں بائیں رقص کر رہا ہے, لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے. میں وہ کشتی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں, میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں. یہ کیوں ہے؟ وہ سے کہنے لگا یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز, اس دل پہ میرے اللہ کا پہرا ہے. یہاں نہ عورت جا سکتی ہے, نہ موسیقی جا سکتی ہے, نہ مال جا سکتا ہے, نہ دھن دولت جا سکتے ہیں. یہ دل کے کان پیسے کی کھنک نہیں سنتے, دل کی آنکھیں پیسے کی چمک نہیں دیکھتی, دل کی آنکھیں کسی کے حسن سے اثر نہیں لیتی. دل کی آنکھوں کو وادی, دامن, کوثار, مرغزار, چشمے, ندیاں, نالے, جھرنے, آبشاریں, موسیقی کی دھنیں, اللہ کی قسم یہ دل ان ساری چیزوں سے نا آشنا ہے. اسے صرف اللہ چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ چاہیے. جس دن دل میں اللہ کو بٹھا لو گے تیری کشتی کو ساحل ملے گا, تیری کشتی کو گھاٹ ملے گا, تیرے اندھیرے کو اجالے ملیں گے, تیری زندگی کو منزل ملے گی. آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید موسیقی سے دل بہل جائے گا, مال کی چمک سے دل بہل جائے گا, شاید مورت اور صورت سے دل بہل جائے گا. یہ مٹی کی صورتیں, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ فنا کی جھونک, یہ فنا کا گھاٹ. جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو, حسن کے انجام دیکھو, چڑھتا سورج نہ دیکھو, مغرب میں ڈوبتا سورج دیکھو, جوانیاں نہ دیکھو, بڑھاپے کے جھریاں اور تانے بانے دیکھو, گانے نہ سنو, رونے والیوں کے بین سنو, بلند و بالا گھر نہ دیکھو, ٹوٹی قبریں دیکھو, ٹوٹے قبریں دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, چلتی باراتیں نہ دیکھو, سیاستدانوں کے جلسے جلوس نہ دیکھو. یہ خود بھی اندھے, ان کے لیے زندہ باد کرنے والے بھی اندھے. ان قریب خوفناک قبر کا منہ کھلے گا اور اس وقت ان کو یاد آئے گا ہائے 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 میں کیا کر بیٹھا, پر آج کی ہائے کسی کام کی نہیں. ارے اس وقت میں تیری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو, تو تیرے ہزاروں برس کے گناہ اللہ دھو کے پاک کر دے گا. میں نے کہا میرے عزیز, تو جہاں تلاش کرتا ہے وہاں یہ سودا ملتا نہیں, جہاں ملتا ہے وہاں تو آتا نہیں, تو کام کیسے بنے گا؟ درد دائیں گھٹنے میں ہے, دوا بائیں گھٹنے پہ لگ رہی, درد اپنی جگہ پہ, دوا اپنی جگہ پہ, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اب اللہ نے اس کو 97 اور 2003 میں جا کر اللہ نے اس کو استقامت دی اور وہ بدلا اور داڑھی رکھی, اور مجھ سے بڑی داڑھی, مجھ سے بڑی پگڑی. تم لوگوں نے اسے بہت سونے ناشتے دیکھا ہوگا. میں نے اس نوجوان کو رات کو بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا ہے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا, یا اللہ میں کیا کر بیٹھا, میں نے کتنوں کو گمراہ کیا. وہ ایسا رویا کہ میں بھی رو پڑا اس کو رونا دیکھ کر. اگر ان چیزوں میں چین و سکون ہوتا تو یوں دنیا برباد نہ ہوتی, یوں دنیا میرے بھائیوں, یوں دنیا کے سینے وہ ویران نہ ہوتے, دل کالے نہ ہوتے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اللہ پکار رہا ہے یا. And then Abu Qudama sat for a while and gathered them. When everyone was silent, like you are right now, he said to them, I recall one of the most shocking stories that ever happened. Until today I don't know how to explain it. He said, one time I went to that place Al-Raqqa in Iraq, and I stood up in the mosques and I went out to the city
where there were young Muslims to recruit soldiers who are ready to defend the borders of Al-Raqqa, to stand guard over there. And if the enemy attacks, to be strong enough to defend the women and the children. As Allah says in the Quran, what is wrong with you, O believers, that you do not go and fight in the cause of Allah when the weak and feeble people are calling out, "Oh Allah, send people to save us." We are responsible for the weak ones, whoever and wherever they may be. And so he began to recruit people. Only a few gathered with him, and so he began to ask for some wealth and money. After the day had ended, he rented a small apartment, a little place to stay in. He said, "I went into this place and I stayed there. And then just after Isha, when I was praying my night prayer, I was about to pray my witr, when all of a sudden, in the middle of the night, everything is quiet. You can hear the crickets outside, when my door began to knock." I said, "Subhanallah, nobody knows me here. I've just arrived yesterday, and already my door is knocking? And someone's knocking at my door?" He said, so I slowly went and opened the door. And in front of me there stood a woman. I could not see her face because she had covered all of her body, everything. And while she was covering her hand, she reached out her hand, and before she opened it, she asked, "Are you the man who was calling out for recruitment today? Were you the man who was gathering wealth in order to go and guard our borders and protect us?" He said, "Yes." "You were the one who was calling to jihad?" He said, "Yes, I am the one." So she said, "Please open your arm, your hand." And he opened his hand, and she dropped a piece of cloth which was wrapped up into his hand. And he said, "Take this, it is an amana. It is a trust." And she ran off. That's all she said. I wanted to ask her many other questions, but she had no reply. So I went inside and I opened that cloth, and I found a piece of paper with something written on it, and a thick lock of hair. I read the paper, and the paper said, "Today you are calling out for recruitments to fight with you and protect the weak people. I am a woman and unable to fight, and I don't have enough wealth to give you. So my heart was struck with shock and sorrow when I did not find anything to give you. So I went home and cut a lock of my hair, and that is the one you see in this cloth. The only thing which I can give to the cause of this is my lock of hair. I ask you to please use it as your rein," yani the rope that would steer the horse, "so that maybe Allah will recognize this and know that I was fighting with you in that jihad." Even though taking a lock of the hair of a mu'min woman, giving it to a man, is not allowed in Islam, but her jihad spirit reached that stage. She couldn't stop herself. She said, "And tomorrow someone will come to you. He is a recruitment. See if he is worthy."